بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد المضطرب مخالفت ثقات جو کہ ضعیف کی اقسام میں سے ہے، ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے، یا حافظے میں کمی ہونے کی وجہ سے جو ضعف حدیث میں پیدا ہوتا ہے اور جو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے، ان کی اقسام میں سے ایک قسم تھی مخالفت ثقات، یعنی ثقہ جو راوی ہیں، دیانتدار، دیندار اور جو ہیں اچھے حافظے کے مالک، ان کے مخالفت میں حدیث لی جائے تو اس کو مخالفت ثقات کہا جاتا ہے، اور وہ ضعیف حدیث میں سے کہلاتی ہے۔ اور ان کی آگے مزید 5 اقسام تھیں۔ مخالفت ثقات کی مزید 5 اقسام تھیں جو کہ جن صورتوں میں جو ہے ثقات کی مخالفت ہو جائے اور وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ ان میں سے پہلی مدرج ہم نے پڑھ لی، دوسری مقلوب تھی، اور تیسری المزید فی متصل الاسانید، اور ان کی الحمدللہ بحث، ان کی اقسام اور ان کی مثالوں کو ہم نے پڑھ لیا، اور مزید جو تفصیل کے لیے کتب ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہیں، آپ مزید ان سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا ٹاپک اسی میں، اور چوتھی قسم جو ہے مخالفت ثقات کی، وہ ہے مضطرب۔ اور مضطرب اضطراب سے ہے۔ اضطراب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی امر، کسی معاملے میں خلل پیدا ہونا، کسی نظام میں فساد آ جانا، اور بنیادی طور پر یہ اضطراب موج، یعنی موجوں میں طغیانی آ جانا، اور جو ہے ان کا حرکت کرنا، یعنی موجیں جب سمندر میں پھیل جاتی ہیں اور ان کی حرکت بڑھ جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو لگنے لگ پڑتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ موجیں مضطرب ہو گئی۔ اب وہ حدیث جو مضطرب کہلاتی ہے، اس کو اصطلاحاً وہ حدیث ہوتی ہے ما روی علی اوجہ مختلفہ متساویہ فی القوہ، کہ ایسی احادیث جو کہ مختلف نوعیت سے جو ہے روایت ہوں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ان سب کی 3 4 5 جتنی بھی ہیں یا اس سے کم ہیں، وہ ساری روایات ایک دوسرے کے مخالف متن میں آئیں، اور ساری جو روایتیں ہیں وہ سند کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے جو ہیں صحت پر مبنی ہوں، اور وہ ساری صحیح روایتیں ہوں، لیکن ساری ایک دوسرے کے مخالف آ رہی ہوں، اور ساروں کی صحت اور جو ہے صحیح ہونا ثابت ہو، اور وہ ایسا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے کہ وہ ساری روایتوں میں سے کسی ایک میں بھی ترجیح ممکن نہ ہو، تو ایسی روایتوں کو مضطرب کہتے ہیں، کہ ساری ایک دوسرے کے مخالف آ رہی ہیں، کسی ایک چیز کو بھی ترجیح نہیں دی جا سک رہی، ساری صحیح روایات ہیں، تو ان کو مضطرب کہا جاتا ہے۔ اور یہی چیز اس شرح میں بتائی گئی ہے۔ اب کون سی ایسی شروط ہیں جو کسی روایات میں، کسی حدیث میں پائی جائیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی حدیث مضطرب ہوگی۔ اس کے لیے 2 شرطیں اگر کسی حدیث میں پائی گئی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی مضطرب ہو گئی ہے، اور یہ قابل عمل نہیں رہی، اور وہ حدیث ضعیف کی اقسام میں سے۔ ایک تو شرط یہ کہ روایات کا آپس میں اتنا اختلاف ہو، اتنا ایک دوسرے کے متعارض ہوں، اور دوسری طرف جو ہے کہ ان کے مطلب اتنا اختلاف اور اتنا تعارض ہو کہ ان کے درمیان کسی طرح سے بھی جمع اور تطبیق کا کوئی صورت نہ نکل رہی ہو۔ اور دوسری شرط یہ کہ ساری صحت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے ساری جو ہیں وہ برابر ہوں، ساری روایات، ساری احادیث اور ساری سندیں جو ایک دوسرے کے مخالف آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے تعارض میں آ رہی ہیں، تو ان کے اندر جو ہے صحت برابر ہو، صحت اور ان کا صحیح ہونا ثابت ہو۔ اگر صحیح ہوں گی تو تب ایک دوسرے پہ ترجیح ممکن نہیں ہوگی نا۔ اگر ایک ضعیف ہے دوسری صحیح ہے تو obviously صحیح کو لیا جائے گا، ضعیف کے بارے میں کوئی التفات نہیں رکھا جائے گا۔ تو اگر ساری صحیح ہیں صحت کے اعتبار سے، اور دوسرا ان میں اختلاف آ رہا ہے اتنا کہ ان کے درمیان ترجیح ممکن نہیں ہے، تو تب وہ مضطرب کہلاتی ہے۔ البتہ ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اگر ہو گئی، باقیوں سے برتر ہوگی، تو اس کو ترجیحاً لیا جائے گا، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر جمع کی صورت پیدا ہوگی ان کے درمیان تو سب پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
اور یہ جو مضطرب کی صفت ہے ان سے زائل ہو جائے گی اور ان کو جو ہے قابل عمل کہا جائے گا۔ اب مضطرب کی اقسام بحسب، اب مضطرب سند کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے اور متن کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے سند کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس کی مثال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اراک شبتہ، کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ متن حدیث ہے، شیبتنی ہود و اخواتہ، کہ مجھے ہود یعنی سورت جو ہود ہے قرآن میں اور ان سے متعلقہ یعنی ان کے جیسی جو دوسری صورتیں ہیں انہوں نے مجھے جو ہے بوڑھا کر دیا یا میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ اب یہ ایک متن ہے اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے، اس لیے کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يُرْوَى إِلَّا مِن طَرِيقِ ابی اسحاق، اور کہتے ہیں کہ یہ صرف جہاں بھی روایت ہوگی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو روایت ہے، لیکن جہاں سے بھی اس کو لیا جائے گا تو یہ ابو اسحاق کے سند سے آپ کو ملیں گے، یعنی ابو اسحاق اس میں ضرور ہوں گے، اور اس میں تقریباً 10 وجوہات کی بنیاد پر اختلاف ہے۔ 10 وجوہات کی بنیاد پر کیسے اختلاف ہے کہ ابو اسحاق کی ایک روایت مرسل ہے یعنی صحابہ کے واسطے کے بغیر ہے، اور ایک روایت موصول ہے یعنی اس میں صحابہ کا واسطہ موجود ہے اور وہ صحیح پوری اس میں راوی موجود ہیں، اور ایک منہم من جعلہ من مسند ابی بکر، ایک تو اس میں جو ہے ابو بکر سے روایت ہے، ایک منہم من جعلہ من مسند سعد، ایک سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک سند میں، ایک میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر۔ اب ان ساری اسانید کو دیکھا جائے تو کہیں مرسل ہے، موصول ہے، مسند ابو بکر کے ہاں سے اسی کو ذکر کیا گیا، اور راوی ایک ہی ہے ابو اسحاق۔ ابو اسحاق ان سب سے روایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس نے بیان کیا، اس نے بیان کیا۔ تو اب دیکھیں، اور مختلف صورتوں میں بیان ہو رہا ہے نا، ایک جگہ مرسل ہے، ایک جگہ موصول ہے، ایک جگہ ابو بکر سے روایت ہو رہا ہے، ایک جگہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک طرف عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو رہا ہے، کسی ایک جگہ متعین نہیں ہو رہی کہ ہم ایک چیز کو راجح قرار دیں کہ یہ صحیح ہے، اور ساروں کے روات جو ہیں ان کے راوی وہ سارے ثقات ہیں، اور ان کے درمیان ترجیح ممکن نہیں ہو سکتی کہ کسی ایک کو ہم مان لیں گے جی مرسل ہے ٹھیک ہے، یا موصول ہے، یا ابو بکر سے ثابت ہے باقیوں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نہیں، ساری روایات صحیح ہیں، کس کو قبول کیا جائے؟ اب ان کے درمیان جمع ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کو مضطرب کہا جائے گا۔ یہ ہوگی سند کے لحاظ سے۔ اب متن کے لحاظ سے مضطرب کیسے ہوگی؟ اس کی مثال ہے امام ترمذی کی روایت ہے عن شریکن، اس کو امام ترمذی ان کو شریک رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام شریک ان کو عن ابی حمزہ عن شعبہ عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت، یہ سند ہے حدیث کی، قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال ان فی المال لحقا سوى الزکاة، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ حق ہے، یعنی ان فی المال لحقا سوى الزکاة، زکوٰۃ کے علاوہ مال میں آپ کا حق ہے۔ اور دوسری طرف یہ روایت ترمذی تھی، دوسری طرف ہے روایت ابن ماجہ، ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور ان کے الفاظ ہیں لیس فی المال حق سوى الزکاة، کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں کوئی حق نہیں ہے آپ کا، لیس فی المال حق سوى الزکاة۔ اب یہ دیکھیں دوسری طرف بالکل اس کے مخالف حدیث ہے، ان فی المال لحقا سوى الزکاة، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا حق ہے، لیس فی المال حق سوى الزکاة، اور دوسری طرف زکوٰۃ کے علاوہ آپ کا کوئی مال میں حق ہی نہیں ہے۔ اب یہ روایتیں ایک دوسرے کے بالکل مختلف اور متعارض ہیں، اور سندیں دونوں کی بالکل صحیح ہیں، اور ان کے درمیان کوئی ایسی تعویل یا کوئی ایسی جمع کی صورت نہیں پیدا ہو سکتی کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے یا کسی ایک کو راجح سمجھ لیا جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ روایات مضطرب کہلائیں گی اور یہ قابل عمل نہیں ہوں گی۔ اب
اضطراب کس سے کہاں واقع ہوتا ہے اور کس بندے سے واقع ہو سکتا ہے، کیسے واقع ہوگا، اس کی کیا صورت ہے؟ تو پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایک راوی سے اضطراب واقع ہو جائے، کہ وہ ایک ہی راوی مختلف صورتوں پہ حدیث کو لے کے آ رہا ہے، جیسے اوپر مثال گزری سند میں اضطراب کی جو ہے مثال میں، کہ ابو اسحاق بہت ساری جو ہے اوجوں پر، بہت ساری صورتوں پر ایک ہی حدیث کو روایت کر رہے ہیں، کسی ایک راوی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات اضطراب کا معاملہ ایک جماعت سے بھی ہو سکتا ہے، کہ بہت سارے لوگ ایک ہی حدیث کو روایت کر رہے ہیں لیکن مختلف صورتوں پر، اور وہ ایک دوسرے کے مخالف صورتیں ہیں کہ ان کے درمیان جمع کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی ایک کو ترجیح دی جا سکتی۔ اب مضطرب کے ضعیف ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ راوی کے حافظے میں، اس کے ضابطے میں فرق ہے، اسی لیے تو وہ ایک دوسرے کے مخالف لے کے آ رہے ہیں۔ یا ایک ہی راوی اگر مختلف صورتوں میں بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے حافظے میں کمی ہے، اور جو ہے اگر وہ کثرت سے ایسی روایتیں بیان کر رہا ہے تو یہ اس میں جو ہے پکا ایک دھبا پڑنے کی بھی ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ضعیف پکا قرار دیا جائے۔ لیکن اگر ایک آدھ روایت ہوئی ہے تو اس روایت کو مضطرب کہا جائے گا، کہ یہ ایک طرح کے اس کے حافظے کی کمی کی علامت ہے، تو حافظے میں کمی آ گئی تو ایک طرح کی صحیح کی جو شرط ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ روایت ضعیف کہلائے گی۔ اب مضطرب کی اگر مزید آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ابن حجر کی کتاب ہے المقترب فی بیان المضطرب، اس میں مضطرب کی مزید آپ کو تفصیل مل جائے گی، مثالیں مل جائیں گی، ان کی جو ہے اطمینان طلب آپ کو بحث مل جائے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر مخالفت ثقات کا ایک چوتھا چیپٹر تھا، اس کے بعد انشاءاللہ آخری اور پانچواں چیپٹر ہے۔